السلام علیکم جی، اصل بات میں خوش آمدید. میں ہوں فہیم بھٹی. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتنے کے بعد فضل الرحمان صاحب سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بظاہر ایسا ہوا دکھائی دیا کہ وہاں سے شاید نہ ہو گئی یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. پھر شیرانی صاحب کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لیکن کچھ معاملات نہیں بنے. پھر اس کے بعد MWM کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر پارٹی کے ودن دا پارٹی اختلافات شروع ہو گئے، اور گھومتے پھرتے باری آئی سنی اتحاد کی. اور اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ودن دا پارٹی کہ یہ فیصلے بھی ہمارے غلط تھے. کچھ رہنما کہتے ہیں کہ فیصلے ٹھیک تھے، کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ فیصلے غلط تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی جو 70-80 سیٹیں ہیں وہ گوا دی ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ دفتر خارجہ نے سخت مذمت کی اور ایک سخت قسم کی پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی، پریس ریلیز جاری کی. اس کی وجہ یہ کہ جو دہشت گردی کے حملے ہوئے شمالی وزیرستان میں، اور جواباً پھر ہماری فورسز نے بھی دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے افغانستان میں بھی آپریشن کیا، ٹارگیٹڈ آپریشن. اور اس کے بعد پھر افغانستان کی جانب سے بارڈر ایریا پہ پاکستان میں حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے افسران اور سپاہی بھی زخمی ہوئے. تو کیا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ فوری طور پہ تعلقات بہتر کرنے چاہیے؟ دوحہ معاہدہ جو ہوا تھا، کیا اس کے تحت امریکہ افغانستان میں پریشر ڈال سکتا ہے؟ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس میں سافٹ کارنر یا ہمدردی حاصل ہے TTP کو، تحریک طالبان پاکستان کو، افغانستان کے سٹنگ سیٹ اپ میں. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کر دیا گیا 3 ماہ کے لیے، اور اس میں ایک جو پروجیکٹ ہے جو 10 ارب کے قریب کا پروجیکٹ ہے، اس کا نام جو دیا گیا ہے وہ نواز شریف صاحب کے نام سے دیا گیا، اس پارک کا، IT پارک کا. تو وہ بھی ہم جانیں گے. آج ہمارے ساتھ ہوں گے غوث خان صاحب، سینیٹر سحر کامران صاحب، اور فاروق نواز بھٹی صاحب. جی ویلکم کہتے ہیں تمام مہمانوں کو. فاروق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اس وقت اختلافات جاری ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا جو فیصلہ ہم نے الائنس کا کیا سنی اتحاد کے ساتھ، یا وہ درست تھا یا پھر غلط تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک سیاست کی میچورٹی کے اس لیول کو حاصل نہیں کیا جو ان کو کر لینی چاہیے تھی؟ کیونکہ ایک تو انہوں نے سب سے پہلے 2022 میں پارلیمنٹ سے ریزائن دے کے سیاسی اممیچورٹی کا انہوں نے اظہار کر دیا، اور اب یہی نہیں فیصلہ کر پا رہے کیا ہمارے وہ فیصلے ٹھیک تھے یا درست تھے؟ دیکھیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا ریزائن کرنے کا، جو پارلیمنٹ سے ریزائن کیا، وہ تو طریق انصاف کی جو غلطی تھی. اور اس وقت جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان میں ہونے چاہیے، سڑکوں پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اور جو سنی اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ چیزیں اس طرح جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ سنی اتحاد جو ہے وہ پہلے ہی PTI کے ساتھ اتحاد کا حصہ تھی. سنی اتحاد اور MWO ان کی جو ہے وہ اتحادی رہے ہیں، اور آج سے نہیں اتحادی رہے. پچھلی حکومتیں جب ان کی حکومت بنی اس سے پہلے بھی سنی اتحاد جو تھی وہ ان کی اتحادی رہی ہے. اور جو PTI کے اندر لیکن پارٹی میں ضم تو اب ہوئے نا، ضم ہونا اور اتحاد ہونا دو مختلف چیزیں. اس میں 2 چیزیں تھیں. اس میں یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب اگر آپ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اس کی میں آپ کو مزید آسان مثال دیتا ہوں کہ PTI کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک طرف تو ان کا یہ تھا کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اس طرح کمپین نہیں کرنے دی گئی. اور جب وہ جیت کر آئے ہیں تو اگر آزاد حیثیت میں رہتے تو بہت آسانی سے جو ہے وہ جمپ کر سکتے تھے. جو ایفیڈیوٹ تھا وہ ان کو دینا تھا، اور وہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ چونکہ بلے کا نشان لے لیا گیا تھا، PTI کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آ چکا تھا سپریم کورٹ کا، تو ان کے پاس یہ آپشن یہی بچتی تھی کہ وہ MWO کے ساتھ جو ہے وہ جائیں یا سنی اتحاد کے ساتھ جائیں. تو سنی اتحاد اور MWO دونوں اس کی اتحادی جماعتیں تھیں، لہٰذا یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم سنی اتحاد کے ساتھ جائیں تاکہ جو سیٹیں ہمارے پاس ہیں کم از کم وہ سیٹیں بچ جائیں. جہاں تک آپ اختلافات کی بات کر رہے ہیں تو اختلافات جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن PTI جو ہے وہ جس طرح کسی دور میں شروع ہوا تھا اور پھر ایک لمبے عرصے تک وہی ہوا کہ تمام پارٹیاں جو ہے وہ بھٹو اور اینٹی بھٹو کے درمیان جو ہے وہ گھوم رہی تھیں، اسی طرح PTI جو ہے وہ بانی چیئرمین کے گرد گھومتی ہے، اور اس کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ سب کو قبول ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ بانی چیئرمین کا ہے، اور اس بات کا ادراک ہے بہت اچھی طرح جو پارلیمنٹ میں آنے والے ہیں ان کو بھی.
ہاں مشکلات جو ہیں وہ آگے مزید بھی بڑھیں گی، اور سیاسی پختگی کی جہاں تک بات ہے کہ مولانا کی طرف انہوں نے آپ نے کہا کہ ہاتھ بڑھایا، پھر جو ہے وہ مولانا شرانی کی طرف ہاتھ بڑھایا. دیکھیں مولانا نے جب خود یہ بات کی ہے تو اس پہ انہوں نے نہ صرف مولانا کے حوالے سے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے محمود خان اچکزئی کو جو ہے اپنا امیدوار بنایا، کسی اور کو بھی بنا سکتے تھے. یہ میسج بنیادی طور پر انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے بلوچستان کی عوام کے حوالے سے. اور محمود خان اچکزئی جو ہے اس کے ساتھ آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جمہوریت کی آئین کی بالادستی کی بات ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے آصف علی زرداری کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے چلنے کے لیے جو ہے وہ گریٹر ڈائیلاگ کی جانب جو ہے وہ آنا پڑے گا. اور گریٹر ڈائیلاگ کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس کروانے میں اگر آصف علی زرداری کامیاب ہو جاتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف کے مسائل اپنی جگہ پر، لیکن سیاسی حوالے سے جو ہے وہ اندرونی معاملات کو بہتر کرنے کی بہرحال وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سید صاحبہ، ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا تذکرہ، لیکن آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بینگ اے پولیٹیشین آپ سینٹ کا حصہ رہی ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک کر دی سنی اتحاد کے ساتھ الائنس اس کا مرج ہو کے؟ ان کو پتہ تھا کہ ان کے پاس ریزرو سیٹس نہیں ہیں، انہوں نے 26 تاریخ کو جواب دیا تھا الیکشن کمیشن کو، اس کا بھی پتہ تھا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے پاس سیٹ ہے، وہ بھی آزاد حیثیت میں ان کو ملی تھی. دیکھیے ہر جماعت کو اپنے فیصلے کرنے کا مکمل حق ہے، اور یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ انجانے میں فیصلہ ہوا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے اتنے ان کے ساتھ قانون دانوں نے رکھے ہیں. اور لیکن بہرحال میں تو جو تحریک انصاف کے جو فیصلے تھے، جو اب اتحاد کونسل ہے، اگر ان کے میں فیصلوں کا جائزہ لوں تو 35 اسٹرکچر اور بعد میں کہنا کہ یہ سیاسی بیان تھا، 2014 کا دھرنا، اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھنا، پھر پارلیمنٹ سے تنخواہیں لینا، ہنڈی سے پیسہ بھیجنے کی ترغیب دینا، کہنا کہ دل جلا دے، یہ شدت پسندانہ رویہ اپنانا، اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کو جو ہے تہذیب کا یا انتقام کا نشانہ بنانا، حکومت میں آ کے کسی سے چیت کرنے پہ توجہ نہ دینا، اور اہم ترین قومی معاملات کے اندر بھی جو ہے کسی سے کرنا، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، چاہے قومی سلامتی کے معاملات ہو. پھر اس کے بعد اگر لو کانفیڈنس موو آ گئی تھی تو ایک شخص کے وزیر اعظم نہ ہونے سے پارلیمان کی نفی نہیں ہوتی، لیکن پارلیمان کی نفی کر دینا، اپنے جو ہے ممبران کو، اتحادیوں کو مجبور کرنا کہ ریزائن کر دیں، پھر چلتی ہوئی حکومتوں کو ڈیزالو کر دینا، اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلانا اور 9 مئی جیسا واقعہ. تو یہ واقعات تو یا آپ یہ کہنا کہ پاکستان پہ ایٹم بم پھینک دیں، یا یہ کہنا کہ پاکستان کی نیشنل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے پہ مشکوک ہے، یا جو ہے اس کے بارے میں بھام پیدا کرنا، یا جو ہے وہ سائفر کے ایشو کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اچھالنا. تو میں سمجھتا ہوں ایک سیریز ہے جو کہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلے کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، یا ایک سوچے سمجھے انتشار پھیلانے کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا سامنے ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ اپنا پروگرام رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوئے یہ ملک کو مقدم رکھتی ہے، تو کبھی انتشار کی سیاست نہیں کرتی. تو یہ تو جائزہ لینا ہوگا کہ فیصلے غلط تھے یا صحیح تھے. اپنے ہی الیکشن کو تعطیل کا شکار کرنا، عدالتوں میں جو ہے پراپر تیاری کر کے نہ آنا، تو یہ سب چیزیں اتفاقیہ تھیں یا یہ حکمت عملی تھی؟ ٹھیک ہے غور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بحیثیت پارٹی کچھ ایسی سیاسی غلطیاں کی، کچھ ایسے سیاسی فیصلے کیے جس کا خمیازہ وہ خود سے بھگت رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں گے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے جلد بازی میں کیا ہے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایسی جماعت ہے کہ اس ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑا ہی نہیں. ایون کو اس کا جو سربراہ حامد صاحب وہ بھی آزاد الیکشن لڑ کے ایک سیٹ جیتے ہیں. انہیں اتحاد کرنے سے پہلے یہی جیتنا تھا، یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو ہم خواتین کی سیٹیں ہمیں مل جائیں. تو اس پہ بھی کافی ہوم ورک اور سینس کی ضرورت ہے، جو کہ خیال میں پی ٹی آئی والے سے آ رہی ہیں. سارے جذبات میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر جذبات رزلٹ کچھ اور نکلتا ہے. پہلے کہا کہ ہم MWM میں جاتے ہیں، پھر کسی اور جماعت کا، پھر سنی اتحاد کا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو فیصلے کرتا کون ہے، اور جو بھی فیصلے کرتا ہے مطلب اس کا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جس طرح 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اور دوسرے دیکھ رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ سیاسی سمجھ بوجھ آ رہی ہے. وہ اسی کو سیاست سمجھتا ہے کہ میں نے
मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुखालफत करके जो है अपना नाम बनाना है और यही मेरी सियासत है। अगर मैं इनसे तलाक कर लूँ तो वो मेरी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसलिए वो उसी बात पे अड़ा हुआ है। अगरचे हमारी जमात है और दूसरे ने कोशिश की, इनके 90 के करीब सीटें थी, हमने तो उनको ऑफर की थी कि आप PTI अपना पीपल्स पार्टी से या किसी से मिल के आप अपनी हुकूमत बना लें, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन वो उस तरफ भी नहीं आए और कहा कि नहीं, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, ये दो जमातों के साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये फिर जिस तरह की हुकूमत भी बन सकती थी, 12 हुकूमत उनके अंदर कुछ लोग हैं जो इत्तेदाल वाले हैं, जो समझ बूझ रखते हैं। कल परसों मलाइका बुखारी ने मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी मेरी जो है मेरा जो नाम है नो फ्लाई है, तो उसमें नो फ्लाई लिस्ट में शामिल है और मैं जाना चाहती हूँ। तो मरीम नवाज साहब ने फौरन रिस्पॉन्स दिया और फिर एक प्रॉपर तरीका का अडाप्ट करके उसका नाम उस नो फ्लाई जो लिस्ट है निकाला गया। देखो, इस तरह अगर हम तो भी चाहते हैं कि ये लोग हमारे साथ रहें, क्योंकि जिस तरह मुल्क के हालात है, हमें हुकूमत चलाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। हमारी और पीपल्स पार्टी की इतनी अक्सरियत है कि हम जो है वो हुकूमत चला सकते हैं और MPO भी हमारे साथ है और भी जमातें हमारे साथ हैं, हमें मसला नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार जो है, जो सियासी इंतशार है, पीपल्स ये पार्टी खत्म आपके हो। साथ, गौर साहब कतई कलामी की माजरत साथ तो है, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो एक इंप्रेशन आ रहा था ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे तो ले लिए हैं लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, उस हवाले से ये नाज बलोच साहिबा का कल का बयान है। कहती हैं कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं, नून लीग अपने फैसलों की जिम्मेदार खुद है। आपके साथ तो है पीपल्स पार्टी, लेकिन अपने फैसलों की जिम्मेदार आप खुद से हैं। देखो, जिम्मेदार तो बाकी हम खुद हैं। ये सब हम जब हमारे साथ है, जो पिछले 16 माह जो हमारी हुकूमत रही है, तो सारा बलबा तो हमारे पे गिरा है ना जी। क्योंकि जो पब्लिक से रिलेटेड वजारतें थी, वजारत दाखिला थी, वजारत पेट्रोलियम थी, वजारत एनर्जी थी और बाकी जो जितनी वजारतें थी, और वो सारी जो है वो हमारे पास थी। और चूंकि वज़ीर आज़म हमारा था, इसी का उन्होंने कि ये मुस्लिम लीग नून जो है इसकी सारी की वजह से महंगाई है और इसकी वजह से हालात ख़राब हैं, तो मतलब वो पहले भी हम पे पड़ा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम तो पाकिस्तान की खातिर सब कुछ करने के तैयार हैं, रियासत की खातिर, रियासत को बचाने के लिए पहले भी हमने कुर्बानी दी है, अब भी कुर्बानी दी है। मसला ये नहीं है कि वो अगर जिम्मेदारी लें या न लें, हम तो तैयार हैं, हमने ये चैलेंज कबूल किया है। इंशाल्लाह सब साथ लेके हम मुल्क को जो है आगे ले जाएंगे और मुल्क को जो हमारा एक सियासी अदब इस्तेकाम का और माशी अदब इस्तेकाम का शिकार है, इंशाल्लाह इसको निकालेंगे, सब साथ लेके चलेंगे। जी ठीक है। सैर साहिबा, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या प्रेशराइज करती रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुसलसल, और ये बयान भी क्या नून लीग को प्रेशराइज करने के लिए कि जिम्मेदारी तो अपने फैसलों की खुद से उठानी पड़ेगी? इससे पहले एक चेयरमैन इरसा का जो मामला है उस पर भी ठीक ठाक रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी की जानिब से और वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर अपना फैसला वापस लिया। देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए और मुल्क के इस्तेकाम के लिए आके पार्लियामेंट में बैठी है। हम चाहते हैं कि जो सियासी अमल है, जमहूरी अमल है, उसका तसलसल रहे। बाकी जहाँ ज़रूरत होगी हम ज़रूर हुकूमत की रहनुमाई करेंगी, जहाँ ज़रूरत होगी हम ज़रूर जो है उनके गलत फैसलों के ऊपर ऑब्जेक्शन भी करेंगे और उसकी तस्दीक भी कराएंगे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम ये देखते रहें बैठ के कि मुल्क जो है उसमें या आवाम को नुकसान पहुंच रहा है और हम खामोश हैं। तो हमने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है जो आइन के मुताबिक है। पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी जो है वफाक के साथ खड़ी है, पीपल्स पार्टी जो है जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम के साथ खड़ी है। तो मैं समझती हूँ कि हमें जो पीपल्स पार्टी एक बड़ा मुस्बित किरदार अपना रही है और जो कि पार्लियामान में है। जैसे ऑर्डिनेंसेस का था तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी ऑर्डिनेंसेस जो केयर टेकर हुकूमत है उसका मैंडेट नहीं था, तो लिहाजा इनको स्क्रूटनी के लिए इनको पार्लियामान में आना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, अब जबकि पार्लियामान का वजूद आ चुका है। तो मैं समझती हूँ ये सही बात है। और इसी तरीके से इरसा के चेयरमैन के ऊपर भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि जो एक तयशुदा तरीक़ेकार है आइन में, उसके तहत ही जो है हमें आगे बढ़ना है। तो मैं समझती हूँ ये तो तमाम वो बातें हैं कि जो हुकूमत की अपनी बेहतरी के लिए है। बाकी पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा पाकिस्तान खत्ते की बात की है, कौमी यकजहती की बात की है, पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात की है और पीपल्स पार्टी हमेशा अपना एक मजबूत किरदार जरूर अदा करेगी। ठीक है।
بھٹی صاحب، آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب اب تک نہیں ہو پائے. گزشتہ روز اصولی طور پہ ان کا دورہ ختم ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے اوور اسٹے کیے اور آج بھی ان کے معاملات طے پانے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے؟ چونکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جون جولائی سے گیس کی، بجلی کی اور فیول پرائسز جو ہیں وہ آپ نے بڑھانی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا تو آئی ایم ایف کا پریشر لے لے گی یا پھر عوام کا پریشر لے گی؟ کوئی ایک پریشر تو لینا پڑے گا. دیکھیں، اس میں جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف نے تو بالکل واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ان پر آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے، تو دین جا کے ہم آپ کو جو ہے وہ آگے چیزیں جو ہے آپ کو جو خاص طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے امداد ملے گی اور ہم آگے چلیں گے. تو یہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا، اس سے نکلنا ہوگا اقتصادی حوالے سے بھی. اس پر جو ہے وہ ہمارے جتنے اقتصادی ماہرین ہیں ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. مائکرو فائنانس کی طرف آپ کو جانا ہوگا، اور جس بھٹی تیزی صاحب، کے قطع ساتھ کلامی کے لیے معذرت. آپ نے جو کہا کہ اقتصادی ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، گزشتہ روز بھی ہمارا پروگرام جب ہو رہا تھا تو پینلسٹ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اقتصادی ماہرین ہیں ہی نہیں. اگر ہوتے تو ہم باہر سے امپورٹ تھوڑی کرتے ہر حکومت کی دفعہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اقتصادی ماہرین آپ کے ہاں موجود ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو بہر والے ہیں نا، وہ آپ سے پیسے بھی زیادہ چارج کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا بوریا بسترا اٹھاتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے سامنے بنگلہ دیش کا جو ہے وہ ماڈل سامنے ہے، وہاں پہ مائکرو فائنانس میں جو ہے وہ آگے آئے ہیں. اسی طرح جو آئی ایم ایف نے سب سے اہم بات کی ہے نا فہیم بھٹی صاحب، وہ بڑی اہم ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ ٹیکسز دینے کو تیار نہیں ہے، اور ٹیکس جو ہے وہ عام آدمی پر، لوئر مڈل کلاس پر، مڈل کلاس پر سارے ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ انہوں نے لگا دیا ہے. اور جو الیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ ہے، جب تک آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر آتے، جب تک آپ ان کو جو ہے وہ اس میں نہیں لے کر آتے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ پے کریں، اس وقت تک آپ کے فائنانشیل معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور آپ کی اشرافیہ جو ہے، یہ بالکل ان کی بات جو ہے اس میں بڑی حد تک صداقت ہے کہ وہ ٹیکس پے کرنے کو اس سطح پر تیار ہی نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ورنہ جو ہے جو ایک خاص طور پر فگر دیا تھا اس وقت چیئرمین نیب نے، اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں تو 400 سے 500 ارب جو ہیں وہ بہر لے کر جو گئے ہیں، تو وہ پیسہ واپس لائیں. اور اس وقت ضرورت ہے ملک کی. دیکھیں، ہم آئی ایم ایف کے پاس جھک رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں. میں پاکستان کی تمام سیاسی قیادت سے، تمام بیوروکریسی سے اور پاکستان کی تمام اشرافیہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ملک اس وقت مشکل صورتحال میں ہے. خدا کے لیے اگر آپ ملک کے ساتھ، یہ سارے کہتے ہیں نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہ جی ہم تو پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہم وفاق کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ وفادار ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ وفادار ہیں، تو لے آئے نا وہاں سے سرمایہ کاری. ہم آئی ایم ایف کے اس بوجھ سے بھی ہمیں جو ہے وہ کمی ملے گی. اور جب آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی تو اس میں عام آدمی کو روزگار بھی ملے گا. آپ کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اولادیں، آپ کے اپنے رشتہ دار جو ہیں، انہیں کہیں جی پاکستان میں آئیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. یہ آپ کا ملک ہے. یہ ملک اس لیے تو نہیں ہے کہ اس ملک میں آپ نے سب کچھ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالا. اور فہیم صاحب، یہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ لکھ لیں، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. آپ جتنے مرضی مذاکرات کر لیں. اور آئی ایم ایف کا جو آپ کا جو وہ انہوں نے خاص طور پر آپ پر کڑی شرائط لگائی ہیں نا، اور یہ مذاکرات جو ناکام ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے آگے اگر آپ سرنگو ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے اوپر جو ہے ایک اور مہنگائی کا سیلاب جو ہے وہ لگا دیں گے، اور خودکشیاں بڑھیں گی. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ابھی رمضان شروع ہونے سے چند دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے اپنے 4 بچوں سمیت، میاں بیوی نے جو ہے وہ غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کر زہر کھا کر انہوں نے جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو رحم کریں پاکستان کے اوپر. یہ اسی صورت میں ممکن ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی دیکھیں، واپس آپ کی جانے نہیں پاؤں گا، یہاں پہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سیر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا حکومت پریشر لے پائے گی آئی ایم ایف کا؟ اور اگر آئی ایم ایف کا پریشر نہیں لیتی، قیمتیں نہیں بڑھاتی، شرائط نہیں مانتی، تو پھر عوام کو پریشر لینا پڑے گا. اور عوام تو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پسی جا رہی ہے. ساتھ میں ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا پنجاب کا بجٹ پیش ہوا ہے اور اس میں جو 10 ارب روپے سے لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی بنے گی. نام ہوگا آئی ٹی سٹی کا نواز شریف صاحب، یعنی کہ آٹے کے تھیلے کے بعد
اب آئی ٹی سٹی کا نام بھی نواز شریف رکھا جا رہا ہے. کیا یہ میاں صاحب پیسے دے رہے ہیں, مریم صاحبہ دے رہی ہیں, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوگا؟ دو سوال ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے لیے, پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل جو مظاہرے کر رہی ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر, جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس وہ ختم ہو جائے, پاکستان کو جو ایکسپورٹ کی سہولت حاصل ہے یورپین ممالک وہ نہ رہے, ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, اس کے اوپر جو وسائل ضائع ہو رہے ہیں وہ کیا ان کے اوپر ریکنسیڈریشن ہو سکتی ہے؟ یہ مقصد صرف انتشار پھیلانا ہی ہے, کہ مقصد صرف ملک کو نقصان پہنچانا ہی ہے. میں سمجھتی بہت منفی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی بھی اہم معاملہ ہو جس سے پاکستان کا مفاد جڑا ہو تو آپ اس کی بھی مخالفت کریں. اگر غزہ پہ قرارداد آئے اسرائیلی جہریت اور قتل و غارت گری اور جینوسائیڈ کے خلاف, آپ اس کی بھی مخالفت کریں. اگر خواتین کے عالمی دن پہ قرارداد آئے تو اس کی بھی مخالفت کریں. اگر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ قرضے کے لیے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کرے تو آپ اس کی بھی مخالفت کریں. آپ جو ہے مہنگی ترین پروپیگنڈا کمپین چلائیں, آپ جو ہے وہ بیرون ملک لا میکرز کو خطوط لکھیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک وے فارورڈ دیا ہے. اچھا, لیکن یہاں پہ آپ سے سوال ہے سیر صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے پریشرائز کرنے سے یورپین کنٹریز جو ہیں, یورپی یونین جو ہے اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دے گا پاکستان کا؟ نہیں, ختم نہیں ہوگا, لیکن ایک منفی جو ہے فضا ضرور قائم ہوتی ہے, ایک ٹاکسیسٹی ضرور آتی ہے, ایک جو ہے ملک کی جو ہے بدنامی ضرور ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس سے ایک سیاسی عدم استحکام اور انتشار بھی جو ہے ضرور پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ پروووک کریں, انسائٹ کریں, یہ پہلے پروووک کرنے اور انسائٹ کرنے کا نتیجہ تھا نا, کہ اسلام آباد کی گرین کارڈ چلی, کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوئے, کہ ملک کے اساتذوں پہ حملہ ہوا, کہ ملک کے اداروں پہ حملہ ہوا. اور اب بھی میں سمجھتی ہوں, دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک وے فارورڈ دیا ہے, اور اب جو موجودہ وزراء بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی, اور جو فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہ ماڈل فالو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اشرافیہ کے اوپر جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں پورا طریقہ کار دیا کہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اسی طریقے سے بجلی کے سستے ذرائع تاکہ لائن لاسز کم ہو, لائن مین کے خرچے ختم ہو, کہ آپ جو ہے وہ گرین انرجی پہ توجہ دیں. تو یہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ سولر انرجی سے بجلی پیدا کریں. جو تو آپ حکومت اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میں بات کر رہی ہوں, دیکھیں ہمیں آئی ایم ایف کو یقین دلانا ہوگا, جو وزارتیں ڈیوالو ہو چکی ہیں ان کے اوپر اضافی اخراجات وفاق سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے وسائل جو ہے, جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کیا ہے, شمسی توانائی ہے, ونڈ کوریڈورز ہیں, پھر پاکستان کے اندر جو ہے نیوکلیر انرجی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, تو ہمیں جو ہے متبادل ذرائع پہ جانا ہوگا. ہمیں وہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا, جو نقصانات اور خسارہ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, اپنے جو ہے محصولات جو ہے اسے بڑھانے پہ توجہ دینی ہوگی وفاق کو, بہتر ٹیکس کلیکشن کرنا ہوگا. لیکن لیکیجز کو پورا جو ہے نا ہمیں قابو پانا ہے لیکیجز پہ. تو طریقہ کار تو ہے, دل بیٹھ کے ایک مشترکہ پلان کے ذریعے پیپلز پارٹی ضرور رہنمائی بھی کرے گی, اور جو اس کا ماڈل ہے وہ بھی موجود ہے, اور ہم ساتھ بھی دیں گے ان تمام ایشوز کے اوپر جس سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو بھی جائیں گے کامیاب. وہ جانتے ہیں کہ ایک ملک ہے جو آگے بڑھ رہا ہے, جس کمٹمنٹ ہے, کمٹمنٹ ہمیں شو کرنی ہوگی, ان کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دا کویسچن جو آپ سے میں نے میاں صاحب کے نام کے حوالے سے آئی ٹی پارک کا ذکر کیا, 10 ارب روپے کا جو آئی ٹی پارک بنے گا, آپ تائید کرتی ہیں اس فیصلے کی؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. غوث صاحب, آپ کا تو جواب بنتا ہے اس پہ. کیا عوام یہ سوال کرتی ہے, بلکہ میرا بھی سوال ہے, کہ یہ جو سرکاری پروجیکٹس ہوتے ہیں کیا یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے نہیں بنائے جاتے؟ تو بڑے میاں صاحب تو اس وقت نہ وزیر اعظم ہے نہ وزیر اعلیٰ ہے, ان کے پاس کوئی آئینی اس طرح سے عہدہ بھی نہیں ہے, تو ان کے نام کا آئی ٹی پارک کیوں بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, جو بھی نام دیا جاتا ہے تو کسی کی جمہوری خدمات یا ملک کی خاطر خدمات کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ سارا نام دیا جاتا ہے. اچھا, میں سپوز کہ قائد اعظم سعد رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا, آپ دیکھیں کہ اس کے نام پہ یونیورسٹیز ہیں, ان کے نام پہ کالج سب قائد اعظم, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری بات مکمل ہونے دیں. اب دیکھیں اس کے بعد پھر ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا, اور وہ کیوں تھا
کہ انہوں نے اس کے خاندان نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی، بے نظیر صاحبہ نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی، اپنی جان ضائع کی، اس کارول بھٹو قربان ہوئے، سارے ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان ہیلتھ کارڈ شروع کیا، اس تو تصویر لگی عمران خان کے ہیلتھ کارڈ پہ۔ تو اگر نواز شریف کے نام پہ اگر کوئی آئی ٹی پارک بن رہا ہے، پاکستان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو جمہوری خدمات ہیں، جو جمہوری یا اس کے ملک کی خاطر خدمات ہیں، اور جو کہ ملک خاطر کچھ کیا ہے، تو اس خدمات کے عوض ان کو یہ اس ادارے کو نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر پیسہ تو سرکاری ہوتا ہے، اس میں بے نظیر اچھا غوث صاحب یہاں سے چلیں، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات نہیں کرتا، قطع نظر قطع تعلق کسی بھی پارٹی سے اور کسی بھی پارٹی کی قیادت سے، کیا اب یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ آپ کسی بھی مہذب ملک میں جاتے ہیں دنیا کے، تو وہاں پہ نہ کسی کے نام کی تختی لگی ہوتی ہے سیاستدان کے، نہ اس کاؤنسلر کا نام پتہ ہوتا ہے کسی کو، نہ وہاں کے MP کا نام پتہ ہوتا ہے کہ یہ روڈ کس نے بنوائی تھی۔ اب آپ نہیں سمجھتے کہ اسے ہائی ٹائم کہ اب اس چیز سے نکل کے ہمارے سیاستدانوں کو عملی طور پہ ڈیلیور کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے ناموں کے پروجیکٹس ہوں اور تختیاں لگیں؟ میرے خیال میں باقی ملکوں میں جائیں تو ان کے نام پہ، آپ انگلینڈ چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو ان کے نام پہ اسٹریٹس ہیں، ان کے نام پہ مونومنٹس ہیں، یادگاریں ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ظاہر ہے، لیکن یہ تختی تو نہیں لگی ہوتی کہ فلاں MP نے فلانی جو گلی ہے اس کا افتتاح کیا تھا؟ یہ چھوٹے لیول پہ چلو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن لیڈرز کو یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خراج تحسین پیش کرنے کا مترادف ہے؟ آپ لیڈر سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنا آپ کا نظریہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس ملک کی کوئی خدمت کی ہے یا کوئی ملک بنا اس کو آگے لے جایا ہے۔ آپ دیکھو نا، پاکستان ایک، میں میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتا ہوں، ایٹمی دھماکہ کیا پاکستان، انہوں نے وہ کہ اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، لیکن اس کا کرنا آپ کے پاس انٹرنیشنل پریشر تھا، امریکہ کا پریشر تھا، ایک جرات اور ہمت کا کام تھا، اور انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ جی ٹھیک ہے، تو ایسے لیڈرز کو پھر موٹر ویز بنائی اور جو ملک کی خاطر انہوں نے بہت سے کام کیے، ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک کی صفوں میں شامل کیا۔ تو اس پہ خدمات کے عوض اگر آپ کرتے ہیں تو بعض ملک میں یادگاریں بناتے ہیں، مانومنٹس بناتے ہیں۔ ہم اگر کچھ یونیورسٹی کو یا اس کا نام دے دیں تو میرے خیال میں کوئی حاجت نہیں ہے۔ جی پوائنٹ ہے، ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹریبیوٹ ہے میاں صاحب کو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا فاروق صاحب بتائیے گا کہ نجکاری کے حوالے سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات بڑھتے جائیں گے؟ اپیرنٹلی اگر آپ تاریخ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پرائیویٹائزیشن کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا، انکریج نہیں کیا۔ آن دا کنٹریری نون لیگ نے ہمیشہ سے اپنے ادوار میں کوشش کی ہے نجکاری کی۔ دیکھیں اب یہ کریں گے کیا؟ ابھی اب میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ یہ جو IMF کے حوالے سے یہ آخری یہ کریں گے کہ دیکھیں جی ہم اداروں کی نجکاری کر رہے ہیں، یعنی یہ ادارے بیچنے کا جو ہے نا وہ ایک سرکاری بابو فائلیں تیار کر کے بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے جی ادارے جو ہے وہ بیچتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اس لیے سٹیک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ، اگر ہم PIA کی بات کریں، اسٹیل مل کی بات کریں، تو پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ سٹیک ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کو آپ جو ہے وہ نجی شراکت داری کے ساتھ مل کے اس کو منافع بخش جو ہے وہ ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو جن اداروں کی نجکاری ہوئی ہے ان میں سے اگر صرف آپ PTCL کی نجکاری کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو PTCL کی اربوں روپے کی، بلکہ اس کی حجم جو ہے وہ 70 ارب سے بھی شاید زیادہ کا ہو، جو صرف زمین جو ہے وہ ان کو ملی، یعنی جو زمین کی مد میں جو اصل زر تھی وہ ان کو ملی۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہے اس کا نقصان ہوا PTCL کی نجکاری کا۔ اچھا بٹی صاحب یہاں پہ اب دو سوال ہے، ایک تو یہ سوال ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن کریں گے تو جس شخص کو، جس ادارے کو یہ بیچی جائیں گے اثاثے، کیا مارکیٹ ویلیو کے مطابق اصولی طور پہ اس ریٹ پہ دینے چاہیے؟ وہ شفاف ہونا چاہیے پروسیس۔ دوسرا سوال یہ کہ اب دیکھیں نا 212 ادارے ہیں جو کہ حکومتی تحویل میں، جس میں سے 197 جو ہیں لاس میں جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل پرائیویٹائزیشن ہی ہے؟ اس کا حل پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت داری کا معاہدہ جو پیپلز پارٹی کا موقف جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، وہ موقف ان کا ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیل مل جو ہے، اسٹیل مل میں جو ہے وہ مداخلت جب ختم ہوگی، جب پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں گے، PIA میں جائیں گے،
تو پی آئی اے کے ساتھ بہت سارے جو ہے وہ ایم او یو سائن کرنے کو تیار ہیں، پارٹنرشپ کرنے کو تیار ہیں جو پرائیویٹ جو ہے، اور جب وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جاتے ہیں تو پھر چیزیں اس طرح نہیں چلتی. پھر جو ہے وہ وہاں سرمایہ کاری کرنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جناب میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، میں نے اس سے منافع لینا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نقصان میں سارا کچھ کر دوں. اس کا صرف یہ ہوگا کہ وہاں جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ بچ جائیں گے، آپ کے ادارے جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، اور یہ تمام اداروں کو جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہے وہ دے دیا جائے. ایک اس پر جو ہے فارمولہ بنا لیں، یہ مل ٹھیک ہے. بیٹھ کر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو منظور کروائیں، اور کوشش کریں کہ ایک چیز دیکھیں، ایک چیز آپ کے پاس ہے اس میں آپ پارٹنرشپ کی بنیاد پر، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے گھر کو بھی اگر پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ لے کے چلیں تو اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن آپ اصل ایسٹس ہی ایک دفعہ بیچ دیں تو اس کے بعد تو یہی ہوگا کہ جناب ایسٹ چلا گیا اور پیسے آئی ایم ایف لے گئی اور عوام وہیں کے وہیں کھڑی ہے اور ادارے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے، پھر آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے غوث صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، لیکن یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک سے واپس آئیں گے غوث صاحب، تو پھر آپ ہی بتائیے گا کہ آپ کا موقف کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ادارے چلائے جائیں تو موقف یہ ہے بھٹی صاحب کا کہ جو ادارے ہیں، جو ایسٹس ہیں، وہ بچ جائیں گے، ملکیت حکومت کے پاس ہی رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ پروفٹ میں بھی آ جائیں گے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. جی غوث صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس موقف سے کہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہ ہے، بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے تاکہ جو ایسٹس ہیں وہ بچ جائیں حکومت کے اور ادارے منافع میں چلے جائیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، پرائیویٹائز ہونا چاہیے. آپ دیکھو ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، کتنے خسارے میں جا رہے ہیں، اور ہمیں ہر جو ہے مہینے جو ہے وہ 38-40 کروڑ روپیہ اسٹیل مل دینا پڑتا ہے حکومت کو ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے. حالانکہ وہ مل بند ہے، اس وقت کوئی پروڈکشن نہیں ہے. اس کی بند اس لیے کرنی پڑی کہ اس کے اتنے ایکسپینسز آ رہے تھے کہ پروڈکشن سے اتنا پیدا نہیں ہو رہا تھا، پروڈکشن نہیں ہوتی، بلکہ نقصان اور نقصان ہوتا رہتا. اور صرف تنخواہوں کی مد میں 38 کروڑ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ایک مہینے میں. تو یہ ایسے خسارے والے ادارے ہیں، اگر کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ کم از کم حکومت کا یہ بوجھ تو ختم ہو جائے گا. باقی پبلک پرائیویٹ اس پہ وہ اچھی چیز ہے اگر اس پہ چلائیں. اب سپوز ریلوے ہے، اب ریلوے کے کچھ روٹس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں، اس میں ریلوے کو کافی آمدنی ہوئی ہے، اور جو اس کی نقصان کی جو پہلے جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا، دن بدن بڑھ رہا تھا، وہ نقصان رکا تو نہیں ہے لیکن ابھی بہتر ہو گیا ہے. تو اس طرح کرنے سے بھی بہتری آ سکتی ہے، لیکن بہتر ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اب دیکھو نا روز ویلر ہوٹل ہے پی آئی اے کا، تو ایک سیاسی اس کو اتنا پرانا ہو گیا، اس کا ڈیزائن پرانا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے، اس کو اپڈیٹ کرنے کچھ بدلانے چاہیے. لیکن اس پہ وہ بھی سیاسی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک پولیٹیکل. اچھا، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، ذاتی رائے آپ کی کیا ہے کہ ان اداروں کا کامیاب نہ ہونا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ ہے؟ بھرتیاں سرکاری جو کہ جس پارٹی کی حکومت آئی اس نے اپنے بندے بھرتی کرا دیے، یا پھر قابلیت کی کمی، یا پھر کرپشن؟ یہ سارے چیزیں اس میں ہیں، اس پہ ساری چیزیں مل کے جو ہے یہ ادارے جو ہے خسارے میں جا رہے ہیں. اور ایک اس میں دیکھیں نا کہ جی پی آئی اے میں جہاز کے ساتھ، یہ پر فلائٹ کے ساتھ جو بندے ہونے چاہیے وہ کسی بھی ایئر لائن سے 3 گنا یا 4 گنا زیادہ ہیں. تو اس طرح پرچیاں بھی بہت زیادہ ہیں، کرپشن بھی ہے اس میں. ہمارے جہاز بھی جو ہے وہ نکارہ ہیں، پرانے ہیں، ہمارے پر جہاز ہے کم ہیں. ہم سارے جہاز جو لیز پہ لیتے ہیں، لیز والے جہاز ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں، ان کی مینٹیننس پہ کافی خرچہ آتا ہے. تو بہتر ہے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اس پہ تاکہ کم از کم گورنمنٹ. تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے غوث صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے؟ اتنے بڑے ادارے جن کو انہوں نے بٹھا دیا. سزا تو ملنی چاہیے، لیکن سزا کا جو میکینزم ہے وہ بھی سیاست کا شکار ہو جاتا ہے. اب دیکھو دوسری ایئر لائن ہے پی آئی اے کے علاوہ جو چل رہی وہ منافع میں جا رہی ہیں. 3-4 فلائٹ جو نجی کمپنیاں ہیں وہ منافع میں جا رہی ہیں اور پی آئی اے خسارے میں ہے. حالانکہ اب بھی پاکستانی کی جو پریفرنس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پی آئی اے پہ سفر کروں. پی آئی اے تو وہ ایئر لائن ہے جس نے ہمارے پڑوس یو اے اے متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن کو ایمریٹس کی ٹریننگ کی تھی جی کی تھی. اور ایک وقت پاکستان تو شروع میں تو جرمنی جیسے ملک کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا.
जर्मनी जैसे मुल्कों उन्होंने पाकिस्तान का जो नहरी सिस्टम था उसके इत्तेफाक हासिल किया। उसके बाद जो है जो मुल्क में मुल्क फिर सर चलने नहीं जमहूरियत आ दिया। गई ना हमारे मुल्क में गौस साहब, फिर जमहूरियत आ जमहूरियत गई, अगर चलती जमहूरियत रहती का गलबा हो गया। जमहूरियत चलती रहती ना, आप देखो ना जो भी वज़ीर आज़म आता है तो 2 साल आता है, कोई 2.5 साल आता है, 3 साल आता है, 3.5 साल आता है। अब हम अपने पड़ोस में देख रहे हैं, इंडिया में क्या है, एक वज़ीर आज़म मोदी 10 साल हुकूमत करेगा, ठीक है ना। इससे पहले मनमोहन सिंह ने 10 साल की। तो 10 साल एक हुकूमत को जरा टाइम मिले ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाने का, ताकि वो फिर मजलूम बनकर फिर दोबारा ना आ जाए। तो 2 साल 3 साल तो बहुत थोड़े हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस साल 13 में हम आए और हमें 23-24 तक चलने दिया जाता तो हमारे मुल्क का कोई नक्शा भी और होता। अच्छा, हमारे पास एक टीम है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एक सियासी थिंक टैंक है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चलना है, बाकी मुल्कों से क्या चल रहा है। हम तो देखो ना, अब IMF की आपने पहले बात की, IMF जो है वो हम 2016 में इसाकदार साहब वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने कहा थे अब, और मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने IMF को जो है ना गुड बाई कह दिया, उसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और अब भी हमें जो मैं ये कहूँगा सर अब तो हालात ये हैं कि जो IMF हमारा जो कुल कर्जा है वो मुल्क की मजमूई पैदावार के 90% तक पहुंच चुका है। इस अब तरह तो ही हमारे है। पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। हाँ जी, तो मैं तो अभी कहूँगा IMF से कड़ी शरारत ना मानी जाए और उसको कोई अल्टरनेटिव तलाश किया जाए। कर्जों में जो हमारे अखराजात है उस पर कट लगाया जाए, जो मिनिस्टर और जो दूसरे साथी शरारती है उनके टैक्स लगाया जाए। और अब भट्टी हर साहब चीज़ कह में रहे हैं देखो जो ना, बाहर पैसा पड़ा है वो भी पाकिस्तान में लाया जाए। वो भी ले आए जाए। और जो वज़ीर आज़म साहब परसों फरमा रहे थे कि जितना टैक्स कलेक्शन होती है पाकिस्तान में, इससे 3 गुना जो है वो FPR के जो एहलकार है उनकी जेबों में चला जाता है। इसमें भी होना चाहिए। तो ठीक ये है। देखो, पाकिस्तान इस साल जो है वो तकरीबन कोई 8-9 हज़ार अरब टैक्स इकट्ठा करेगा, जो कि रिकॉर्ड है। लेकिन उस पर इस चीज़ से ज़्यादा चोरी हो जाती है। तो हमें तो टैक्स की कलेक्शन में तो कोई कमी नहीं आ रही। हाँ, कि टैक्स जो इस निज़ाम को ऐसा शफाफ हो जाना चाहिए, करप्शन को कमी करनी चाहिए। बाहर से पैसा जो है वो भी आएगा। बाहर का पैसा लोग लाएंगे, हमारे लोगों के पैसे बाहर है ना। मुल्क में जब सियासी दिशा खत्म होगा, जिस तरह PTI की रविश चल रही है, जिस तरह चलती रही, तो लोग फिर कैसे आएंगे। अब बल्कि पाकिस्तान के पिछले साल जो है पाकिस्तान के एक सरमायाकार $37 करोड़ की फैक्ट्री जो है उधर बांग्लादेश में लगाई है। हमारे अपने भी है, वो तो अपने साल से बेच के बाहर जा रहे हैं। तो हम बाहर वाले से तवक्को रखें कि वो आ जाएं, तो उसके लिए हमें सियासी तौर पर जो है इकट्ठे होना होगा, बैठना होगा, जी ठीक है सियासी दुश्मन को ख़त्म करना होगा। जी, पॉइंट टेकन। हमने मुल्क के माशी माशरती सियासी मामला डिस्कस कर लिए। भट्टी साहब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामला, सिक्योरिटी के मामला, गुल बहादुर को जो ग्रुप है उसको अटैक किया गया टारगेट करके पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, और उससे पहले जो दहशत गर्दी का हमला हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान में, उसकी कड़ियाँ जुड़ी उसी ग्रुप से अफ़गानिस्तान में। तो दफ्तर ख़ारजा ने एक बड़ी सख्त किस्म की प्रेस रिलीज़ भी जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान हुकूमत में इस वक्त सरपरस्ती हासिल है उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, कुछ अनासर ऐसे मौजूद हैं अफ़गान हुकूमत के सेटअप में। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ सबसे पहले खारजा ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे फिर अमन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कायम करना? देखें, ये बहुत ज़रूरी है, वो इस हवाले से भी है कि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, और जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की बात है तो उसमें जिस सतह पर जो है वो शहादतें हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान की जानब से जो है वो फौरी तौर पर जो है वो रिस्पांस करना या उस ग्रुप को टारगेट करना, ये एक रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन उसके साथ जो सबसे अहम बात ये है कि अफ़गानिस्तान के तमाम मसाइल जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि आप अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कोई भी ऐसा माजी में मज़ीद जो है वो तनाव अगर बढ़ता है तो उसका फ़ायदा कोई और ले जाएगा। इसलिए अफ़गान हुकूमत के साथ फौरी तौर पर जो है वो मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत है कि ये मुज़ाकरात किए जाएँ और उनको ये बताया जाए कि आपकी सरज़मीन से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनको रोकना बहरहाल आपकी भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। और ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत के अंदर जो आपका ये कहना है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उसकी पाकिस्तान को निशानदेही करनी चाहिए। इस पर जो है दफ्तर ख़ारजा की सतह पर भी और अस्करी हवाले से भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے اور اداروں کی سطح کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کے ذریعے جو ہے ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک مزید جو ہے وہ دہشت گردی اور اس طرح کا جو ہے وہ دھرتی ماں کو لہو رنگ کرنا جو ہے یہ افورڈ ہم نہیں کر سکتے، اور ہمسائے جو ہے وہ تبدیل بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ بڑے سالوں سے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جڑت ہے، تو جو چند عناصر ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان عناصر کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ وہ یقینی طور پر پاکستان کے دشمن ہیں، وہ افغانستان کے بھی دشمن ہیں، وہ افغانستان کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ تو اس لیے دونوں ممالک جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے تمام عناصر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوریاں بڑھا رہے ہیں، فوری طور پر اس کا تدارک کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے غوث صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پہ جو تعلقات ہیں بہتر کرنے چاہیے افغانستان کے ساتھ، اور امریکی بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اختلافات کا حل تلاش کریں، کیا ہمیں خوش ہونا چاہیے امریکہ کا جب ایسا کوئی بیان آتا ہے، یا پھر ہمیں آپس کے معاملات، کیونکہ ایک تو مسلم ممالک ہیں، دوسرا بارڈر ہمارے ساتھ دونوں کا اٹیچ ہے، اور ایک تاریخ ہے دونوں ممالک کے آپس میں، تو کیا خود سے طے کرنے چاہیے معاملات، تیسری قوت کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل مذاکرہ حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن غالباً جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ وہاں کوئی صرف نظم کی حکومت ہی نہیں ہے، وہ کہ افغان طالبان کی حکومت ہے، لیکن ان پہ وہ سسٹم، وہ کنٹرول نہیں ہے، بہت سے گروپس ہیں ان میں، اور سب سے بڑی جو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جو افغان طالب جو ٹی ٹی پی کے جو سرکردہ جو لیڈر تھے، انہوں نے جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے وہاں ان کو قید کیا تھا، وہ آتی ان کو چھوڑ دیا، اور پھر اس سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جی جو امریکن جو وہاں سے بھاگے ہیں تو وہ اپنا پرانا اسلحہ وہ چھوڑ کے جو وہ گئے ہیں، وہ اسلحہ ان ٹی ٹی پی کے پاس، وہ جدید اسلحہ ہے، وہ ٹی ٹی پی کے جو طالبان ہیں ان کے ہاتھ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے آپریشن میں برآمد بھی ہوا ہے۔ ہاں جی، اور وہ پھر ہماری فورسز کو ذرا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ورنہ ہم نے تو ان کو بالکل قابو کر لیا تھا۔ تو دیکھو امریکہ کے یہ کہنا کہ مل بیٹھ کے حل نکالیں، یہ کریں وہ کریں، یہ ایک اشکشوئی ہے۔ میرے خیال میں وہ امریکہ اگر جب جا رہا تھا تو اس کو فرض تھا کہ پہلے پاکستان کو اعتماد میں لے کے کہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، اس کے بعد چیزیں مینج کی جاتی۔ انہوں نے غالباً کو 6 دن پہلے کہا کہ ہم جب پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اس امریکہ ہمیشہ اس طرح پہلے افغان جنگ جو لگی ہوئی تھی 86-7 میں، یہ 80 میں، اس وقت یہ ایک دم چھوڑ کے چلے گیا۔ پھر افغانستان کے جو مختلف افغان کے طالبان کے دھڑے تھے آپس میں نفل آزما رہے، 96 میں تو لولی لنگڑی کی حکومت بنی، پاکستان کو تسلیم کیا، لیکن اس کو پھر ٹکنے نہیں دیا گیا۔ تو میرے خیال میں اس میں افغانستان کے لوگوں کو ہم اپنے طور پر طالبان کے لیڈروں سے بات کرنی چاہیے، اور ٹی ٹی پی کو سمجھانا چاہیے کہ ٹی ٹی پی جو لوگ ہیں نہ آپ کے دوست ہیں نہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہے۔ ٹیبل پہ بیٹھ کے سب سے بڑا حل ہے، لیکن اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہ نکلے تو پھر وہی طریقہ ہے جو پاک فوج کر رہی ہے، اور میرے خیال میں اسی طریقے سے وہ قابو آئیں گے۔ ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں وہ بیچارے شہید ہو گئے، ہمارے وہ کیپٹن صاحب شہید ہو گئے، لیکن دیر پا امن کے لیے اور حل کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، تاکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ معاملات طے پا دیں۔ اچھا غوث صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے میاں صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ جا رہے ہیں سعودیہ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے برطانیہ جائیں گے اپنے علاج معالجے کے لیے، چیک اپ کے لیے، تو کیا میاں صاحب واپس آئیں گے؟ کیا سارائیاں یہ ہو رہی ہیں کہ اب شاید بڑے میاں صاحب واپس نہ آئیں؟ میاں صاحب واپس بالکل، اگر وہ سال جو ہے وہ پچھلے سال بھی گئے تھے رمضان کے آخری اشرے میں، وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، عمرہ بھی کیا تھا، وہ ہر سال جاتے ہیں، آپ جائیں گے۔ اگر وہاں سے انگلینڈ بھی چلے جاتے ہیں، یو کے چلے جاتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، وہ ایک آزاد شہری ہیں، ان پہ کیس سے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں، وہ پاکستان رہنا چاہیں پاکستان رہیں، باہر جانا چاہیں۔ اچھا غوث صاحب وقت بہت کم رہ گیا، اس لیے میں آپ اس لیے قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔
अगला सवाल ये कि आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इस हुकूमत को अब ऐसे अस्पताल, ऐसे इलाज मालजी की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में दे देनी चाहिए कि जब हमारे कायदीन को, रहनुमाओं को, सियासी रहनुमाओं को, बड़ी शख्सियात को पाकिस्तान से बाहर ना जाना पड़े इलाज के लिए? तो बिल्कुल मुल्क में हमारे जिक्र लग करे ऐसी जो है ना ऐसी हमारे मुल्क में रिसर्च शुरू हो जाए, इस पे काम शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इतनी जल्दी जो है चीज़ें शुरू कर सकें। वक्त के साथ साथ हम तो अभी तो ये है कि आटा जो है हम लोगों को दे रहे हैं कि अब कुछ कम अज कम को पेट भरता रहे। ठीक जब है। ये मसला हल हो जाएगा तो फिर सेहत की तरक्की होगी और फिर इंशाल्लाह आप मरियम साहबा ने बहुत जो है बहुत शुक्रिया सेनेटर कैंसर गौस खान हॉस्पिटल साहब, सेनेटर सहर कामरान साहिबा और फ़ारूक नवाज़ भट्टी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।